السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 174 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التسبیح للرجال، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا۔ سبح یسبح تسبیح، باب تفعیل سے۔ التسبیح سبحان اللہ کہنا۔ للرجال، رجل کی جمع رجال، رجل کی جمع رجال، رجل معنی آدمی، جمع رجال۔ التسبیح للرجال، سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کے لیے، مردوں کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے مردوں کے لیے ہے؟ یعنی نماز کے دوران اگر امام سے غلطی سرزد ہو جائے تو امام کو مطلع کرنے کے لیے، امام کو آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو پیچھے جو مقتدی ہیں، مرد حضرات ہیں، تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے امام کو سبحان اللہ کہہ کر کے یاد دلائے، سبحان اللہ کہہ کر کے یاد دلائے۔ جب امام سنے گا سبحان اللہ تو سمجھ جائے گا کہ کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں مجھ سے غلطی سرزد ہو رہی ہے، تو فوراً وہ غلطی کو دور کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر امام تیسری رکعت میں بیٹھ گیا جبکہ اسے بیٹھنا نہیں ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، وہ تیسری رکعت پر بیٹھ گیا، تو پیچھے سے سبحان اللہ کہیں گے، پیچھے سے جو آدمی ہے وہ مقتدی سبحان اللہ کہہ کر کے اس کو یاد دلائیں گے، تو امام سمجھ جائے گا کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے۔ اور اگر قرأت کا معاملہ ہے، یعنی قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے قیام کے دوران وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ بھول گیا یا کچھ غلطی کر رہا ہے یا آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو قرأت میں اگر غلطی ہوگی تو وہ ادا کیا جائے گا، یعنی اس کو لقمہ دیا جائے گا۔ جیسے کوئی قرأت میں غلطی کرتا ہے، آیت میں آگے پیچھے کر دیا یا آیت بھول گیا، تو اس کو یاد دلاتے ہیں آیت پڑھ کر کے آیت پڑھ کر کے، تو اس کو کہتے ہیں لقمہ دینا، امام کو لقمہ دینا۔ اور اگر قرأت کے علاوہ معاملہ ہے، قرأت کے علاوہ اگر کوئی معاملہ ہے تو نماز کے اندر امام کو سبحان اللہ کہہ کر کے مطلع کیا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو یہی حدیث میں کہا گیا التسبیح للرجال، سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کے لیے ہے۔ والتصفیق للنساء، تصفیق تالی بجانا، تصفیق تالی بجانا۔ نساء منے عورت، للنسائی عورتوں کے لیے، امرأتن یہ واحد ہے، جمع نساء، امرأتن واحد، نساء جمع ہے، تو والتصفیق للرجال، اور تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے، تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی لقمہ اگر عورت کو دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے امام کو، مرد امام کو وہ تالی بجا کر کے آگاہ کریں گے، آواز سے نہیں، سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ نماز میں ہے اور عورت کی آواز نکلے
عورت کی آواز نکلے تو یہ کیا ہے؟ فتنے کا اندیشہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتنے کا اندیشہ ہے. اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کی حفاظت کرے. اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. اسی لیے شریعت میں کہا گیا کہ عورت تالی بجا کر کے امام کو متنبہ کرے. عورت سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو یاد نہیں دلائے گی جیسے مرد یاد دلاتا ہے، آگاہ کرتا ہے. مرد عورت کے احکام میں فرق ہے. مرد اپنے امام کو سبحان اللہ کہہ کر کے یاد دلائے گا، لیکن عورت کو اگر آگاہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، امام کو سمجھانے کی ضرورت پڑ جائے، امام سے بھول ہو رہی ہے تو متنبہ کرنے کے لیے وہ تالی بجائے گی. تالی اس طرح نہیں جسے تالی بجائی جاتی ہے. اس طرح جو تالی بجائی جاتی ہے تو کافروں کا طریقہ ہے، مطلب گئے گزرے لوگوں کا طریقہ ہے. مسلمان کا، اسلام کا، مسلمانوں کا کلچر ہی نہیں کہ تالی بجائی جائے. یہاں جو تالی بجانے کا حکم دیا گیا ہے یا تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا ایک مخصوص مفہوم ہے. اس کا ایک مفہوم مخصوص ہے. اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے. تالی کیسے بجائی جائے؟ کہتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں، دائیں ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں اپنے ہاتھ کے باطن پر، یعنی الٹی جانب اس پر مارے. تالی بجانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر مارے. یعنی جو ناخن سے جو جڑا ہوا حصہ ہے، ایک ہتھیلی ہوتی ہے، یعنی جو سفید ہوتا ہے ہتھیلی، اس پر نہیں مارنا ہے. ہتھیلی کا الٹا جو ہوتا ہے، ہتھیلی کا جو الٹا یعنی اس کے اوپر ہے، یعنی ناخن والا جو ایریا ہے اوپر، چمڑی والا جس پر بال ہوتا ہے، تو ہاتھ کے اوپر مارنا ہے، ہتھیلی کے اوپر، یعنی الٹی جانب. تو عورت کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح تالی بجانا ہے. تالی بجا کر کے امام کو آگاہ کرنا ہے، امام کو بتانا ہے. یہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے. التسبیح للرجال، سبحان اللہ کہہ کر کے یاد دلانا، امام کو آگاہ کرنا، یہ مردوں کے لیے ہے. والتصفیق للنساء، اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے. یعنی عورت کو تالی بجانا پڑے گا جب امام کو آگاہ کرنا ہوگا. یعنی امام غلطی کر رہا ہے اور پیچھے عورتیں ہیں، مرد لوگ نہیں سمجھ پائے، انہوں نے نہیں سبحان اللہ کہا، پیچھے عورتیں ہیں، سن رہی ہیں، جان رہے ہیں کہ امام غلطی کر رہا ہے، تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تالی بجائے. یعنی 2 انگلیوں کے ذریعے سے، اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے وہ مارے. کس پر؟ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، یعنی ہتھیلی کے اوپر. کون سا علاقہ ہوگا، کون سی جگہ ہوگی؟ جو ناخن کا ایریا ہے، اوپر والا حصہ، وہی لیتے ہوئے جو ہتھیلی کے اوپر ہوتا ہے، جس پہ بال وغیرہ ہوتا ہے، اس پر مارنا ہے. وہ جو سفید ایریا ہے، جو ظاہری ہتھیلی ہے، اس پہ نہیں مارنا ہے. یعنی جو کھلا ہاتھ ہوتا ہے، جو سفید چمڑا ہوتا ہے، اس پہ نہیں مارنا ہے، اس کے اوپر مارنا ہے. یعنی الٹے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ سے 2 انگلیوں کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کے اوپر مارنا ہے، ہتھیلی کے اوپر، یعنی ظاہری حصے پہ نہیں، باطنی حصے پر، الٹے حصے پر. متفق علیہ، بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے. زاد مسلم فی الصلاۃ، امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ تالی بجانے کا یا سبحان اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فی الصلاۃ، نماز میں، یعنی جب امام سے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کو آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ مرد حضرات کہیں گے. اور اگر مرد نہیں بولے تو عورتوں کو اگر ضرورت پڑ گئی تو وہ تالی بجا کر کے آگاہ کریں گے. اس حدیث سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کتنے پردے میں رکھا ہے. عورت نے اس کو کتنے پردے میں رکھا ہے، کتنی حفاظت میں رکھا ہے، کہ وہ مرد کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے امام کو لقمہ دے.
اپنے امام کو سبحان اللہ کہہ کر کے اپنی آواز کے ذریعے سے سمجھائیں۔ اور اسی طرح اس حدیث کا ایک مفہوم جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ امام بھی ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے، وہ بھی بھول سکتا ہے۔ نماز میں غلطی ہو گئی تو ہم امام کو سنبھالتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کیسے؟ سبحان اللہ کے ذریعے سے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اگر امام غلطی کر بیٹھے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم سبحان اللہ کہہ کر کے نصیحت کریں، سبحان اللہ کہہ کر کے اس کو سمجھائیں، اس کو یاد دلائیں، اس کو آگاہ کریں کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ اگر عورتیں ہیں تو وہ تالی بجا کر کے کریں، آواز سے نہیں، زبان سے نہیں، جو کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہے۔ عورت کا پردہ ہے، اسلام نے اس کی کتنی حفاظت کی ہے، کتنے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اگر نماز کے باہر، نماز کے علاوہ اگر امام غلطی کرے تو ہم انسانیت اور مروت سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا قدم نہ اٹھائیں۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ مسجدوں کے بالخصوص ہمارے ملک میں اماموں کے ساتھ بدتمیزی اور اماموں کے ساتھ بد اخلاقی کی وہ نظیر پیش کی جاتی ہے جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اماموں کی قدر کریں، اپنے اماموں کی عزت کریں۔ نماز میں اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو ہمیں حکم ہے سبحان اللہ کہنے کا۔ نماز کے باہر اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو ہم انسان سے بن کر، انسان سے ہٹ کر کے جانور نہ بن جائیں، اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، وہ بھی ہمارے ہی جیسے ہے، وہ بھی ہماری ہی جیسے ہے، ان کے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ بھی بھولتے ہیں، وہ بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، وہ بھی سو سکتے ہیں، ان سے بھی کچھ سستی اور کوتاہی ہو سکتی ہے۔ لہذا پہلے ہم یہ مان لیں کہ وہ ہماری طرح انسان ہے، ہمارے ہی جیسے انسان ہے۔ اگر ہم اتنا مان لیتے وہ ہمارے جیسے انسان ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا، تب ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے، انسانیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج بہت ساری جگہوں پر یہ خبریں ملتی ہیں کہ لوگ اماموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مظالم ڈھاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے پھٹکارتے ہیں، تانا دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، مسجدوں سے نکالتے ہیں، بھگاتے ہیں، عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت ہی گھناؤنا ہے۔ علماء کا احترام، دیندار لوگوں کا احترام، بڑے بزرگوں کا احترام، یہ ہماری شریعت کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ تو بہرحال ہم تھوڑا الگ نکل گئے۔ حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے کہ امام بھول جائے تو ہم سبحان اللہ کہہ کر کے مرد حضرات اس کو آگاہ کریں، نصیحت کریں۔ نماز کے باہر بھی اگر غلطی کرتا ہے تب اسے سمجھائیں، نہ کہ عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ تو بہرحال اس حدیث میں پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ، جب امام نماز میں غلطی کر بیٹھے، بھول جائے قرأت کے علاوہ تو اسے مرد حضرات سبحان اللہ کہہ کر کے غلطی پر خبردار کریں گے، اس کو یاد دلائیں گے، مطلع کریں گے۔ لیکن عورت ہے وہ اپنے مرد امام کو تالی بجا کر کے آگاہ کریں گے۔ یعنی مرد عورت دونوں ایک طرح نہیں ہیں۔ عورتوں کو حکم ہے تالی بجانے کا۔ تالی کیسی؟ اس طرح نہیں جیسے لوگ بجاتے ہیں، جیسے کلچر ہے، ماحول ہے، اس طرح نہیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپری حصے پر مارنا، ہتھیلی کے اوپری حصہ جو ہوتا ہے اس پر مارنا۔ تو مرد عورت دونوں ایک طرح نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کو چاہیے کہ وہ غیر محارم سے، جو اجنبی ہیں، ان سے بات چیت بھی نہ کرے۔ نماز میں دیکھیے بات کرنا منع ہے، نماز میں کلام کے ذریعے سے لقمہ دینا، سمجھانا منع ہے۔ وہ تالی بجائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے باہر بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے تعلقات قائم نہ کرے، بات چیت نہ کرے۔ اگر ضرورت پڑ جائے، مجبوری ہو جائے تو وہ بات کر سکتی ہے پردے میں رہ کر، لیکن کلام کرنے سے بچنا ہے۔ اور آج فتنوں کا دور ہے،
ایسے وقت میں تو خاص ذمہ داری عورتوں کی ہے کہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کریں اور اجنبی مردوں سے تعلقات قائم نہ کریں۔ مجبوری ہے، عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے تو ضرورت بھر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن تعلقات نہیں بنانا ہے۔ اس حدیث میں ایک تعلیم یہ بھی ہے، نماز میں گفتگو کرنا منع ہے، نماز میں گفتگو کرنا منع ہے، جسے منع کیا گیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، چپ رہنے اور سیدھے کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہو گئی تو کلام کرنے سے، بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب ظاہر امام غلطی کر رہا ہے تو اب ذکر کے ذریعے سے، سبحان اللہ کے ذریعے سے یاد دلائیں گے۔ تو سبحان اللہ یہ بات نہیں ہے، یہ ذکر ہے، اور نماز پورا ذکر ہے، نماز یہ پورا ذکر ہے۔ تو کلام کرنا، نماز میں بات چیت کرنا یہ منع ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکتی ہیں اور مرد امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حکم ہو رہا ہے حدیث میں کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، نماز میں اگر امام بھول جائے تو مرد حضرات سبحان اللہ کہہ کر کے یاد دلائیں گے، عورت تالی بجا کر کے اپنے مرد امام کو تنبیہ کرے گی، یاد دلائے گی، آگاہ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ عورت بھی مسجد میں باجماعت نماز پڑھے گی، مرد امام کے پیچھے، مرد امام کے پیچھے مسجد میں آ سکتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور اس حدیث پر ہم غور کریں کہ عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تالی بجائے، آواز نہ نکالے، سبحان اللہ نہ کہے، کیونکہ وہ آواز جب نکالے گی مردوں تک وہ آواز پہنچے گی، فتنے کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں سوشل میڈیا پر، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب اور کتنے وسائل ہیں، عورتیں کھلے طور پر بے حجاب ہو کر کے، مسلم عورتیں بے حجاب ہو کر کہیں تقریر کر رہی ہیں، کہیں نصیحت کر رہے ہیں، یا حجاب میں رہ کر کے وہ بیان دے رہی ہیں، یوٹیوب پر مطلب وہ مردوں کی طرح تقریریں کر رہی ہیں، تعلیم دے رہی ہیں، سکھا رہی ہیں۔ یہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور اپنی آواز کی بھی حفاظت کرے۔ وہ ویڈیو پر یا آئیڈیو پر سب چیزیں یوٹیوب پر محفوظ ہو جاتی ہیں اور وہ گردش کرتی ہیں، کہیں کوئی عورت قرآن پڑھ رہی ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ قرآن کم سنتے ہیں، عورت کی آواز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ فطروں کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پر جو یہ پلیٹ فارم ہے، اس میں عورتوں کا شرکت کرنا یہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ اس سے عورتوں کو دور رہنا چاہیے۔ غور کریں اس حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ وہ تالی بجائیں، آواز نہ نکالیں، آواز نہ نکالیں، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔